بھی دکھایا، کہہ کے بھی بتایا، لکھ کے بھی بتایا. اعلیٰ حضرت نے بتایا انہیں جانا انہیں مانا. میں رکھا غیر سلطان اللہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. شریعت پہ عمل بھی ایسا. اعلیٰ حضرت سرکار کی میرے نواب رامپور نے دعوت کر دی، رامپور بلا لیا. عمل بھی ایسا. توجہ کرنا. کہتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، سب کو حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کچھ کوالٹی ہے تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ایسی کوالٹی لے کر کے آؤ. لوگوں کو بڑی جلن ہوتی ہے بھائی بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا 1400 کتابیں لکھنے والا میرے سامنے لے آ. اسے اعلیٰ حضرت بول دوں گا. ایک کتاب تو چندہ کر کر کے لکھی جا رہی ہے. ہاں ایک کتاب تو چلو فتاوی لفظی ہے جیسی ایک کتاب ہے جو سر پر رکھو تو بوجھا نہ اٹھایا جائے. 20 جلدوں میں آئی ہے فتاوی لفظیہ، سمجھ رہے ہیں؟ بوجھا نہ اٹھایا جائے. آدمی کہتا تھا میں ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ارے بھائی بات اتنی سی ہے کہ تو ذرا بن کے تو دکھا، پھر میں تجھے بھی بول دوں گا. اپنا تو حال یہ ہے کہ ایک کتاب لکھنے میں تو حالت لال پیلی ہو رہی ہے، بننے چلا ہے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی دعوت کر دی نواب رامپور نے. میرے اعلیٰ حضرت رامپور تشریف لے کر کے گئے اور نواب رامپور نے اعلیٰ حضرت کے اعزاز میں بہت عالی شان طریقے سے رامپور سجوا دیا. بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں. چاندی کی کرسی لگوا دی، بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں. اپنے آپ تخت پر بیٹھا اعلیٰ حضرت کے لیے چاندی کی کرسی. پٹیانی کے جلسے میں آنے والوں، اس لیے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. کان کھول کے سنو. اعلیٰ حضرت جب دربار میں جب پہنچے، نواب رامپور کا دربار سجا ہے، سارے حاضرین جمع ہے. نواب رامپور نے کرسی بچھا دی چاندی کی. آؤ بریلی کے بڑے مولانا اس پر بیٹھو. اعلیٰ حضرت کرسی چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے. نواب رامپور نے کہا احمد رضا یہ کرسی تو آپ کے لیے بنائی تھی، آپ اس کو چھوڑ کے زمین پر کیوں بیٹھ گئے؟ تقویٰ دیکھیں. کہا میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے. نواب صاحب ہو تم اپنے گھر کے ہو، رامپور کے ہو، مگر تمہیں خوش کرنے کے لیے احمد رضا نبی کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا. اگر اچھا لگے تو مجھے قبول کرو، نہ لگے تو بریلی کا رستہ ناپنے دو. میں نبی کی شریعت کے خلاف نہ اپنے گھر میں کرتا ہوں، نہ نواب نگر میں کرتا ہوں. آج کے یہ مولوی ہوتے جو ذرا سی دیر میں بک جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو فتوے بھی بدل دیتے ہیں. آج کل تو بڑی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. ان کو کوئی ریسرچ کرنے مل ہی نہیں رہا. وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ بھائی رام کون تھے اور بھگوان کون تھے اور یہ کون تھے، ان سے پوچھو. ساری ریسرچ ختم ہو گئی، بس یہی بچ گیا. تو خالی کا فتنہ کھڑا کر دیا. ان میں سے اگر کوئی ہوتا تو کہتا نواب صاحب بہت اچھی بات تم نے کرسی بنائی، نذرانے میں بھی یہ کرسی دے دیو، کام ہو جائے گا. لیکن یہ اعلیٰ حضرت نے کبھی گرتے نہیں. والذین اوتوا العلم درجات. اللہ فرماتا ہم نے علم والوں کو درجہ بلند کیا ہے. علم جتنا مضبوط ہوگا اور عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپا ہوگا، اتنا ہی باکمال ہوگا. علم ہو اور عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپا ہو. اگر عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپا نہیں ہے تو گمراہ کر دے گا، جیسے شیطان کو کر دیا اور بہت سے مولویوں کو کر دیا، بہت سو کو کر دیا. علم ہو، عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں تپا ہو، انشاءاللہ جدھر جائے گا جلوہ بکھیرے گا. سبحان اللہ. اب تقریر میری شروع ہو رہی ہے. یہ جلسہ دستار بندی ہے، مدرسے کا جلسہ ہے. اس مدرسے سے بہت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حافظ بن کر نکلیں گے، ان کے سر پر دستار باندھی جائے گی. حضرات یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈگری نہیں ہے، یہ اتنی بڑی ڈگری ہے. علماء ان کے سر پر اپنے ہاتھوں سے دستار رکھیں گے اور میدان محشر میں اللہ ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھے گا. یہ چھوٹی موٹی ڈگری نہیں ہے بھائیوں میرے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے.
اسے خالی چھوٹی ڈگری نہ سمجھ لینا، ساری ڈگریاں تو کتابوں میں ہوتی ہیں، یہ ایک ایسی ڈگری ہے جو سینے میں آتی ہے۔ اگر آپ انجینئر بھی بناؤ نا بیٹی کو، تو جب تک اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھے گا، زمانہ اسے انجینئر، اس کو اسٹوڈنٹ کہے گا۔ اگر اس کو 1 کروڑ کی ڈگری MBBS کرا تو زمانہ اسٹوڈنٹ کہے گا۔ اگر اس کو ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر کی ڈگری کرا، جب تک پڑھتا رہے گا زمانہ اسٹوڈنٹ کہتا رہے گا۔ لیکن جب پڑھ کر کے نکلے گا یونیورسٹی سے، جو ڈگری لے کر کے آئے گا زمانہ اس ڈگری